میرے پاس نا ایک لڑکی آئی تھی آؤٹ آف کنٹری سے نا اپنا علاج کروانے کے لیے. اس کے ساتھ 7-8 سال سے یہ تھا کہ جن جو تھے نا وہ فزیکل ایکٹیویٹی میں انوالو تھے. وہ بیچاری کو فٹس ہوتے تھے اور اس کو سمجھ نہیں آتی تھی میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. میموری اس کی لاس ہو جاتی تھی, جب ہوش میں آتی تھی اسے نہیں پتہ ہوتا تھا میرے ساتھ کیا ہوا. خیر وہ 7-8 سال اس چیز کا شکار رہی. اس نے ویٹ بھی کافی گین کر لیا تھا اس چیز میں. سافٹ ویئر انجینئر باہر ہوتی ہے ماشاء اللہ. جب وہ میرے پاس آئی تو وہ لاہور پاکستان آئی تو اس نے جب مجھ سے کانٹیکٹ کیا کہ میں اس کام کے لیے آپ سے ملنا چاہتی ہوں, تو ہرڈلز آ رہی تھی, مجھ سے ملاقات نہیں ہو پا رہی تھی. میں نے اس کو بتایا کہ یہ آیت اور یہ درود شریف پڑھو اور ان شاء اللہ تعالیٰ آ جاؤ گی میرے پاس گھر. خیر وہ کانٹیکٹ ہو گیا, وہ میرے پاس آئی. اب میں جو کبھی بھی کسی کو کوئی میرے پاس ایسی آ گیا نا علاج کروانے تو میں فوراً سے اس کا علاج نہیں شروع کر دیتا. میرا ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ میں اس کی پہلے ڈیپتھ میں جاتا ہوں, اس کو انویسٹیگیٹ کرتا ہوں, اس کو جڑ سے ختم کرتا ہوں. یہ کیا تھا, کیوں تھا, کس وجہ سے ہوا, بیک گراؤنڈ سے جا کے شروع کرتے ہیں. یہ نہیں کہ وقتی طور پہ وہ اس کو ریلیف مل گیا اور وہ گھر چلا گیا, نہیں, میرا یہ اصول نہیں ہے. یہ ہوا کیوں, اس کی ڈیپتھ میں گئے, پھر اس کو ختم کیا. اس سے میں نے جب سارا پوچھا تو پتہ چلا کہ وہ 3 بہنیں ہیں. ان کے ابو کے پاس 3 جن تھے. ان کے ابو نے مرنے سے پہلے ان جنات کو آزاد نہیں کیا. اچھا وہ بتاتی ہیں کہ ہم گھر میں ہوتے تھے تو ہمارے ابو ہمیں وہ ایکٹیویٹیز دکھاتے بھی تھے جنات کی, اور ہمارا گھر اتنا خستہ ہو گیا تھا کہ کوئی دیکھنے والا کہتا تھا یہ گر جائے گا. سمن آباد میں ان کا گھر تھا, لیکن وہ کبھی گرا نہیں. جب انہوں نے گھر چھوڑا اس کے بعد وہ گھر گرا. ایون کہ وہ کہتی ہیں کہ جب ہمارا آخری ٹرک سامان کا لوڈ ہوا اور ہم جانے لگے, گاڑی میں بیٹھنے لگے ہیں, تو ہم باہر گلی میں کھڑے ہو کے نا بڑی حسرت بھری نگاہوں سے گھر کو دیکھ رہے تھے, تو گھر اسی وقت گر گیا, زمین بوس ہو گیا. ٹھیک ہے, وہ اتنا خستہ گھر ہو چکا ہوا تھا. ٹھیک ہے. اچھا ہوا یہ کہ ان کے ابو نے 3 جنات کو پکڑا. اب لوگ جو ہے نا جنات کے چکر میں پڑ جاتے ہیں, دنیاوی کچھ لوگوں کے انٹرسٹ ہوتے ہیں, کچھ لوگ شوقیہ بھی آتے ہیں کہ نہیں جن دیکھیں گے ہم. اس پہ بھی میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں گا. اچھا انہوں نے ابو نے آزاد نہیں کیے, جانے کے بعد انہوں نے تنگ کرنا شروع کر دیا. سب سے بڑی بہن میرڈ تھی, ان کے گھر اولاد نہیں ہو رہی تھی. یہ ان سے بڑی جو تھی ان کو بھی کچھ بلڈ کی کوئی بیماری لگ گئی, وہ ڈائیورسی تھی. یہ سب سے چھوٹی تھی, ان کی بھی شادی نہیں ہو رہی تھی, اور یہ ویٹ گین کرتی جا رہی تھی. اور ان کو باقاعدہ فیل ہوتا تھا کہ میرے ساتھ کوئی سیکشول ایکٹیویٹی ہوتی ہے. جب میں نیند میں ہوتی ہوں کچی حالت میں, یا سب سو جاتی ہوں. اچھا وہ میں نے ان سے بولا, میں کہا آپ نے نا جب کل میرے پاس ٹریٹمنٹ کے لیے آنا ہے, میرے پاس آنے سے پہلے آپ نے اپنے ابو کی قبر پہ جانا ہے. اپنے ابو کی قبر پہ جا کے آپ نے سلام کرنا ہے, اور ابو سے کہنا ہے مجھے سلام کا جواب دیں. میں نے کہا آپ کے پاس کوئی چیز آ کے گرے گی, ٹھیک ہے, آپ کو پتہ چل جائے گا یہ سلام کا جواب ہے. میں کہ اس کے بعد آپ نے 3 بار اپنے ابو سے یہ سٹیٹمنٹ کہنی ہے کہ ابو جو آپ کے پاس جنات تھے ان کو آپ آزاد کر دیں. ٹھیک ہے. اپنے ہمزاد سے کہیں کہ وہ جو ہے نا ان کے ساتھ جو اپنا الائنس ہے نا وہ ختم کر دیں, ہمیں تنگ نہ کریں. میں نے کہا یہ بات آپ نے 3 بار کہہ کے تو اس کے بعد واپس آ جانا, میرے پاس آ جانا. خیر وہ گئی, کہتی ہیں کہ میں نے جب جا کے اپنے ابو کی قبر پہ پاؤں کی طرف کھڑے ہو کے سلام کیا تھا تو تمام قبرستان کے درخت ساکن تھے, لیکن جو ابو کی سرانے کی طرف جو درخت تھا نا, قریبی درخت, اس کے اوپر سے نا کوئی چیز تھی, کوئی جڑی بوٹی پتہ نہیں کیا لگا تھا, وہ آ کے نا قبر کے اوپر گرا. تو مجھے پتہ لگ گیا کہ یہ سلام کا جواب ہے. اس کے بعد میں نے اپنی بات کہی اور میں آ گئی. خیر جب وہ آئی تو آنے کے بعد ان کو میں نے بٹھا کے ابھی بات کرنے لگے تھے, تو ان کے اندر نا وہ اینٹیٹیز جو ہے نا وہ بولنا شروع ہوگی, حاضر ہوگی ان کے اندر. آواز کیسی ہوتی ہے, کیا اس ٹائم معاملہ ہوتا ہے؟ دیکھیں آواز بھاری ہوتی ہے, کبھی کبھی وہ اپنی آواز میں بھی بولتی ہیں. جو اینٹیٹی ہوتی ہے, اگر عورت ہے تو اگر اس کے اوپر مرد عاشق ہے یا مرد اٹیچ ہے جن, تو وہ مردانہ آواز میں بھی بولے گا, آوازیں بدل کے بھی بولے گا, اور وہ کوئی بھی حرکت ایسی نہیں کرے گا جس پہ آپ ریلائی کر سکیں. جنات کا مزاج ہے جھوٹا, یہ جھوٹ پہ ہے. احادیث میں ہے کہ جنات پہ شیاطین پہ کبھی یقین نہ کرو, جھوٹ ان کی فطرت ہے. یہ سچ بھی نہیں کبھی کبھی بتاتے کہ میں کون ہوں کون نہیں ہوں. وہ بھی ان سے زبردستی ان کو ٹارچر کر کے, ان کو اذیت دے کے ان سے ہر بات جو ہے نا وہ سچ اگلوانی پڑتی ہے. خیر وہ جب ان سے بات چیت شروع ہوئی تو انہوں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا. تو میرا وہ کام نہیں ہے کہ میں ڈنڈے سوٹے لے کے مارتا ہوں, یا وہ میرا علاج میں ایسا کچھ نہیں ہے. میں نے خیر وہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات تھی ان کی تلاوت شروع کی. پاس پانی پڑا تھا, وہ ان کو پلانا شروع کیا, ان کے اوپر چھینٹے مارنے شروع کیے. پھر میں نا ایک عمل ہے اس میں نا جنات کو باندھ کے نا میں جلاتا ہوں پیشنٹ کے سامنے. یہ میں نے 3-4 پیشنٹ کے سامنے کیا ہے, اور 1-2 کی ویڈیوز بھی ہیں. اس پیشنٹ کی بھی ویڈیو میرے چینل پہ موجود ہے. وہ کیا ہوتا ہے کہ سر سے پاؤں تک کالی ڈوری لے کے, جو عام ہم گلے میں ڈوری پہنتے ہیں تعویذ میں, وہ ڈوری لے کے اس کو سر سے پاؤں تک ناپ کے اس کو کاٹنے کے بعد اس پہ کچھ پڑھتے ہیں. پڑھنے کے بعد جو پیشنٹ ہوتا ہے اس کو اپنے جسم کے ساتھ باڈی کے جو ہاتھ پاؤں یا سر وغیرہ اس کے ساتھ رب کرتا ہے. رب کرنے کے بعد پھر ہم اس کے اوپر کچھ پڑھتے ہیں اور اس کے دونوں سروں کو کھینچتے ہیں. جب کھینچتے ہیں تو جہاں پہ گرا لگتی ہے نا وہاں پہ وہ اینٹیٹیز پھنسی ہوتی ہیں.
अच्छा, खींचने के बाद ना हम एक सिरा तो हाथ में रोल करके पकड़ लेते हैं, दूसरे सिरे को लगाते हैं आग। पेशेंट ऐसे सामने बैठा होता है, फिर वो आग के शोले में देखता है, उसको आग के शोले में ना अलग अलग चीज़ें नज़र आती हैं। अब उसको क्या नज़र आया, उसको नज़र आया कुत्ते हैं कोई उनके ना अजीब व गरीब, जैसे वो पिटबुल नहीं होता जिसके गाल लटके होते हैं, उस तरह के कुत्ते हैं, तो वो उसको जलते नज़र आ रहे हैं। फिर उसको कुछ सांप जलते हुए नज़र आए, उसने उस वीडियो में बताया हुआ है, और आधे घंटे की उसने अपनी स्टोरी भी सुनाई है कि मेरे साथ क्या क्या होता था। खैर वो जब गिरा पे जब आती है ना वो आग का शोला, वहाँ पे जो है ना वो पेशेंट के जिस्म की हालत बदलती है। कुछ लोग बेहोश हो जाते हैं उस पे आके, या कुछ लोगों को महसूस होता है कि हमारे जिस्म से कोई चीज़ निकली है, तो वो एकदम से बेजान हो जाते हैं। वो जिस्म में जैसे कह लें बीपी लो हो जाता है या शुगर लो हो जाती है, इस तरह के उनके जिस्म का हाल होता है। खैर उसके बाद उनको पानी वगैरह पिलाया। जिन वाकई जल रहा होता है? हाँ जी, जिन्नों को जलाया जा सकता है, जिन्हों को जलाया भी जा सकता है, इनकी गर्दन भी काटी जा सकती है, इनको मारा भी जा सकता है। और ये उस टाइम हो सकता है जब वो ह्यूमन बॉडी के अंदर है? ये ज़रूरी नहीं है, ह्यूमन बॉडी के अलावा भी जो है ना हम उनको बुला के मार लेते हैं, उनकी गर्दन काटते हैं, तब उनको जलाते नहीं हैं, तब उनको मारते हैं। ये जलाने वाली जो है वो रेमेडी या ये प्रैक्टिस करने का मकसद ये होता है कि कुछ लोग होते हैं कि वो ज़हनी तौर पर ना कहते हैं नहीं जी हमारे सामने ना कुछ किया जाए, ठीक है, इसका नुकसान बहुत होता है। अब मेरे इलाज में जो है ना वो लिटरली जो है ना वो बकरियों के सदके देने होते हैं। तो खैर वो जब उसको जलाया आखिरी सिरे पे आई तो वो बड़ी रिलैक्स होगी, उसकी बहन जो पास थी वो खड़ी होकर वीडियो बना रही थी। अच्छा, इसका इलाज किया, ये ठीक होगी। अगर मैं आपको इसकी तस्वीरें दिखाऊं तो अब ये माशाल्लाह बिल्कुल ऐसे स्लिम एंड स्मार्ट है।